Porn is like a buffet. آپ کبھی بفے پہ گئے ہو نا, کھانا کتنا پڑا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے بندہ ہر چیز کھا جائے. آپ ڈالتے اپنی پلیٹس بھر کے, لیکن آدھا کھایا, کچھ کھایا, 2 پلیٹس کھائیں, دل تو چاہ رہا ہے کہ میں نے وہ بھی کھانا تھا تو وہ بھی کھانا تھا, لیکن پیٹ اجازت نہیں دے رہا. آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں انسان کی. Porn is like same. انسان جب ویب سائٹ پہ جاتا ہے, what happens is اس کو وہ اپنے آپ کو سیکشولی سیٹسفائی تو کر لے ٹیمپریریلی, لیکن اس کی آنکھیں بھوکی رہتی ہیں, and he urges to go back to that sin again and again, again and again. کوئی بھی شخص اگر اس ایڈکشن میں ہے, جو ایڈکشن کی بات کر رہا ہوں میں, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس میں آئندہ کبھی نہیں جاؤں گا, آج کے بعد یہ آخری دفعہ تھا, I'll not go to this addiction anymore. اگلے دن پھر وہ اس میں پڑا ہوتا ہے, 2 دن بعد پھر اس میں پڑا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دے کہ میں صرف 4 دن ویٹ کر لوں, صرف 4 دن, 4 دن بعد مجھے کھلی آزادی ہے, اور جب 4تھے دن گزرے اپنے آپ کو پھر وہ دوبارہ ٹارگیٹ دے, اوکے 2 more days, just 2 more days, just wait for 2 more days. اپنے آپ کو 2 دن روک کے رکھو, جس طرح بھی کر سکتے ہو, تو پھر الٹیمیٹلی one can fight the addiction. سورہ مومنون میں دیکھ لیں, فلاح پا گئے مومنین, کامیاب ہو گئے کون, جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ لو سے, یوزلیس چیزوں سے دور رہتے ہیں, جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, اور جو لوگ والذین هم لفروجہم حافظون, وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ذکر کیا مختلف کوالٹیز کا. ٹھیک ہے, پھر ذکر کیا کہ جو لوگ فحش اور برائی سے بچتے ہیں. اگر آپ انہیں کاؤنٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں دوبارہ کہا کہ جو لوگ نمازوں کی باقاعدگی سے عمل کرتے ہیں, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کے مالک بنیں گے. تو سورہ مومنون کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 دفعہ نماز کا ذکر کیا, 1 دفعہ زکوٰۃ کا ذکر کیا, 1 دفعہ لغو چیزوں سے بچنے کا ذکر کیا, اور 3 دفعہ فحش چیزوں سے بچنے کا ذکر کیا. which shows the intensity کہ ان چیزوں سے بچنا کتنا امپورٹنٹ ہے اگر انسان کو فلاح پانی ہے. تو keep yourself busy. میں نے کیا کہا تھا کہ یا تو اپنی نیگیٹو ہیبٹس کو آپ شٹ ڈاؤن کریں, یا پھر پازیٹیو ہیبٹس اپنی زندگی میں ڈالیں. ایکسرسائز کریں, اپنی جو انرجی ہے نا ہمارے اندر, جو جوانی ہے, ٹھیک ہے, اس کو نکالیں. فٹ بال میں, کرکٹ میں, اسکواش میں, سوئمنگ میں, ادھر نکالیں, پازیٹیو چیز میں نکالیں. اگر یہاں پہ یہ نہیں کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی برائی میں نکل رہی ہوگی. سو ایکسرسائز, کیپ یور سیلف بزی. بہت سے لوگ اس بری ہیبٹ سے پتہ کس طرح بچے ہیں, ان کا کوئی بزنس شروع کیا, وہ بزنس چل پڑا, کام چلنے شروع ہو گیا, اور الٹیمیٹلی ان کو ٹائم ہی نہیں ملا. اپنے پاس اتنے پروجیکٹس لے لیں, اتنے کام کرنے شروع ہو جائیں کہ آپ کو ٹائم ہی نہ ملے, کیونکہ an empty mind is devil's workshop. اگر انسان کو کوئی کام نہیں ہے تو کم از کم ایکسرسائز میں گزار دیں. ایکسرسائز کرنا بہتر ہے گناہ کرنے سے. ٹھیک ہے نا, maybe go to a friend, go to a حلقہ, جیسے یہ ہو رہا ہے, go to a مسجد, ریڈ قرآن, اپنے کمروں میں لگا دیں گے, yes you can do it, I can, I will, اس طرح کی کوٹس جو کہ اب ہٹ کرتی ہیں انسان کو, کمرے میں, لیپ ٹاپ پہ. اور یہ جو ورڈ ہے اللہ دیکھ رہا ہے, this is very powerful, very powerful. انسان اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یہاں پہ لگا دیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اور پھر دیکھے کہ میں انسانی غیرت گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بھی ایسی نامحرم کو بھی نظر پڑے جس میں اوپر, مطلب اللہ اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ knowing اللہ از واچنگ. ویسے تو ہر انسان کو پتہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, لیکن وہ چیز کیا کرتی ہے, ریمائنڈ کراتی ہے, ہٹ کرتی ہے. One is don't just remain there and leave yourself. نہیں, decide to leave it, decide کہ میں نے نکلنا ہے ساتھ سے, میں نے نکلنا ہے, I can do it and I will do it. Make a decision کہ میں کر سکتا ہوں یہ, realize that you can do it انشاءاللہ. بہت سے لوگ اسی سے نکلے اور بہت سے لوگ نکل سکتے ہیں. So you're not a weak person. انسان اس سے آرام سے نکل سکتا ہے. Number 2 is know the trigger. Know the trigger which always triggers you. وہ کیا چیز ہے جب میں کر رہا ہوں تو مجھے اس کی طرف دل چاہتا ہے کہ میں وہ کروں. It can be a movie which I am watching, normal movie, جس میں کوئی ایسا ایک ایکسپلیسٹ سین آ جائے جس کی وجہ سے مجھے اراؤزل دے اور میں ہر وقت اس کی طرف میرے ذہن میں آ جائے کہ میں نے اب وہ دیکھنا ہے. It can be reaching home when there is no one at home. ٹھیک ہے. It can be looking at someone, نظر اٹھا کے دیکھنا کسی کو بری نظر سے. It can be a thought, اکیلے بیٹھے سوچ آنے شروع ہو جانا, امیجن کرنا شروع ہو جانا. So it can be anything. ہر بندے کو خود اپنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. It can be using cell phone for more than half an hour.
پہلے آدھا گھنٹہ تو کام کی چیز کر رہے تھے, لیکن پھر کیا دیکھیں شروع ہو گئے ویڈیوز فیس بک پہ, یوٹیوب پہ لگے, الٹیمیٹلی کوئی ایسی چیز آئی جو کہ انسان کو ٹریگر کر گئی, اور پھر بندہ اس کو بند کر کے برائی کی طرف چلا گیا. کیا کرنا فرض میں اگر یہ چیز ہے تو کیا کرنا ہے؟ جب بھی بندہ وہ یوز کر رہا ہے تو نو کہ یار نہیں, یہ وہ ٹائم پھر سے آ رہا ہے کہ جس میں آئی ایم اسپینڈنگ مچ ٹائم آن موبائل فون, کوئی چیز آگے میں دلدل پہ دوبارہ جا سکتا ہوں, تو آئی جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ, اپنے اٹھ جائے وہاں سے, موبائل رکھا اٹھ کے باہر چلے گئے, اینڈ سی یور سیلف امیجن, مطلب چینجنگ یور ایموشنز آل ٹوگیدر. انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ فیلنگ تو مجھ میں آ گئی ہے, میں کیسے چینج ہوگی مجھے, لیکن انسان اپنا انوائرمنٹ چینج کر لے, نئے جا کے لوگوں سے ملے, فوراً سے انسان کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو چینج یور بیہیویئر اینڈ ریئلائزنگ کہ واٹ از دا ٹریگر. ٹریگر کو ریئلائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ بتاتے ہیں, کیسز آئے جو کہ بتاتے ہیں کہ ہم تب ہوتے ہیں جب فار ایگزامپل شام ہو جاتی ہے, ابا جی جاگنگ پہ چلے جاتے ہیں, اما جی شاپنگ پہ چلی جاتی ہیں, ہم گھر پہ اکیلے ہیں, اینڈ ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہوتی, ہم صرف فیس بک یوز کر رہے ہیں, لیکن اچانک سے فیس بک پہ کچھ دیکھا, کوئی ایسا سین, کوئی ایسا نیوڈیٹی جس سے دل چاہا, اور پھر الٹیمیٹلی اس کا شکار ہو گئے. اگر وہ چیز ہے نا تو اسے پہلے سے روک دیں, کٹ کر دیں اس چیز کو, اس کی طرف مت جائیں, چلو ٹھیک ہے. نمبر 3 از pick your phone up and seek an advice from an elderly person, یا call a friend جو کہ آپ کا اچھا دوست ہے. جیسے وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. Imagine a person coming to a prophet مسجد میں کہ رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. اب وہ بندہ کیا ہے؟ پہلی بات اس میں ایمان ہے, دوسری بات وہ زنا کو حرام سمجھتے تو اللہ کے نبی کے پاس آیا حلال کروانے کے لیے. اگر وہ حلال سمجھتے تو کبھی اللہ کے نبی کے پاس آتا؟ مینز ہی ہیز گڈ انٹینشنز, وہ نہیں چاہتے میں حرام کروں اس لیے, اور وہ رک بھی نہیں پا رہا, اپنے آپ کو روک بھی نہیں پا رہا. کیا کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس سے مجھے اجازت دیتے ہیں, پلیز میک می این ایکسیپشن. تو اللہ کے نبی سے پاس آئے, وہ جو میں نے بات کی تھی کہ کیا تم پسند کرو گے اپنی ماں کے لیے, یا اپنی بہن کے لیے, یا اپنی بیوی کے لیے, یا اپنی خالہ کے لیے, کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا فیل کرے؟ لا واللہ یا رسول اللہ, نہیں یا رسول اللہ. میں پھر کیوں, تم کیوں پسند کرتے ہو کسی اور کی بہن, ماں, بیٹی کے ساتھ؟ یہ کوشچن پوچھے کہ تو ریئلائز ہو کہ ہاؤ بیڈ اٹ از اے سن. اگر میں کسی اور کو اس طرح دیکھ رہا ہوں, میری بھی تو ماں بہن ہے, میرے بھی تو گھر والے ہیں, تو کوئی اور بھی تو دیکھے گا. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. جو بندہ کسی کی عزت پامال کرتا ہے اس کے گھر کی عزت پامال کی جاتی ہے. لازمی ایسے ہوتا ہے, لازمی ایسے ہوتا ہے. تو اس چیز سے بندہ رک جائے. ٹاک ٹو اے فرینڈ, کال سمبڈی کہ میں اس پرابلم سے, ٹاک ٹو اے کاؤنسلر میں بھی, اگر کسی طرح کی پرابلم گزر رہی ہے کہ میں اس چیز سے پھنسا ہوا ہوں, میں نکلنا چاہتا ہوں, اینڈ اٹس اے گریٹ ہیلپ, اٹس اے گریٹ ہیلپ. 4th از ڈونٹ اسیوم دیٹ دس ریلیپس از لاسٹ. فار ایگزامپل ڈونٹ اسیوم کہ جو میں ابھی مجھ سے ہو گیا کہ یہ آخری دفعہ ہے, اس کے بعد میں کبھی نہیں کروں گا. اس بھولے پنے مت رہیں. ہو سکتا ہے انسان دوبارہ جائے. میک نیسسری ڈیسیژنز, میک پلان کریں ایگزیکٹلی کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ لاسٹ ٹائم ہو, میں دوبارہ ہی پھنس سکتا ہوں, تو مجھے کیا کرنا ہے؟ آئی ہیو ٹو میک ڈیسیژ, آئی ہیو ٹو میک اے پلان, ٹھیک ہے. 6th از ایکٹیویٹ یور فلٹرز اور سافٹ ویئر. دیر آر مینی گڈ فلٹرز اینڈ سافٹ ویئرز آن موبائل فونس, ٹھیک ہے, وچ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سے کچھ ایسا بات شیئر کروں گا, کیونکہ وہ جو شیخ ہیں وہ بھی ہم سے انشاءاللہ شیئر کریں گے ود ان اے فیو ڈیز انشاءاللہ, ٹو بلاک آل دس کانٹینٹ آن موبائل فونس, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نو دا فلٹرز, کون سی چیزیں جو کہ آپ کو آپ کے موبائل فون کو اس کانٹینٹ سے بچا سکتی ہیں. دیر از اے سافٹ ویئر کالڈ فیملی زون. فیملی زون بڑا امیزنگ سافٹ ویئر ہے جو کہ ہر بچے کی فون میں انسٹال ہو سکتا ہے, ہر بندے کی فون میں ہو سکتا ہے, فیملی کی سب کے اس میں سے. اس میں جب بھی کوئی شخص ایسا چیز ایکسیس کرنا چاہتے تو فوراً نوٹیفیکیشن چلی آتی ہے جس بندے کو, کاؤنسلر کو یا فادر کو, یا اس طرح سے. اینڈ دیر آر ملٹیپل سافٹ ویئر ٹو بلاک سچ کائنڈ آف کانٹینٹ. تو انسان کیا کرتا ہے کہ انسان کبھی پھسل بھی جائے نا اگر, تو یہ سافٹ ویئر کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اس تک نہ پہنچنے دیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایکسرسائز, کیپ یور سیلف بزی, کیپ یور سیلف بزی. میں نے کیا کہا تھا کہ یا تو اپنی نیگیٹو ہیبٹس کو آپ شٹ ڈاؤن کریں, یا پھر پازیٹیو ہیبٹس اپنی زندگی میں ڈالیں. ایکسرسائز کریں, اپنی جو انرجی ہے نا ہمارے اندر, جو جوانی ہے, ٹھیک ہے, اس کو نکالیں,
فٹ بال میں، کرکٹ میں، اسکواش میں، سوئمنگ میں، ادھر نکالیں، پازیٹیو چیز میں نکالیں. اگر یہاں پہ یہ نہیں کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی برائی میں نکل رہی ہوگی. سو ایکسرسائز، کیپ یور سیلف بزی. بہت سے لوگ اس بری ہیبٹ سے پتہ کس طرح بچے ہیں. ان کا کوئی بزنس شروع کیا، وہ بزنس چل پڑا، کام چلنے شروع ہو گیا، اور الٹیمیٹلی ان کو ٹائم ہی نہیں ملا. کیپ یور سیلف بزی. اپنے پاس اتنے پروجیکٹس لے لیں، اتنے کام کرنے شروع ہو جائیں کہ آپ کو ٹائم ہی نہ ملے، کیونکہ این ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ. ٹھیک ہے. سو کیپ یور سیلف بزی. اگر انسان کو کوئی کام نہیں ہے تو کم از کم ایکسرسائز میں گزار دیں. ایکسرسائز کرنا بہتر ہے گناہ کرنے سے. ٹھیک ہے نا. میں بھی گو ٹو اے فرینڈ، گو ٹو اے حلقہ، جیسے یہ ہو رہا ہے، گو ٹو اے مسجد، ریڈ قرآن. اگر وہ مشکل ہے تو میں بھی گو آؤٹ، گو فار آؤٹنگ، گو فار اے ڈنر. دوستوں کے ساتھ یار چلو باہر چلتے ہیں، تاکہ بندہ اس چیز سے بچ سکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پرے اینڈ کنٹمپلیٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ، ایون ہر فتنے کے بارے میں بھی، ہر برائی سے نکلنے چاہتے ہیں انسان تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں نکل سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں، کثرت سے دعا کریں، اور ریئلائز کریں کہ ہر ہیبٹ کو انسان چھوڑ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو. اور اللہ پہ توکل کریں. توکل، جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کافی ہو جاتا ہے. جیسے انبیاء نے توکل کیا. ابراہیم علیہ السلام ہوا میں اور آگ میں پھینکا جا رہا ان کو، تو کیا پڑھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ پہ توکل، اللہ پہ توکل. آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کو، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے. I was watching a video today جس کا نام ہے What If ایک سیریز ہے ان کی نا، کہ What if a whale swallows you. تو انہوں نے اس کا جو crux نکالا وہ یہ کہ there is no chance you go out from his belly alive. There is no chance. کیونکہ ویل کے جو ایسڈز ہیں اس کے اسٹمک میں، وہ آپ کو اتنا کھا جاتے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ کے جو بونز ہیں وہی باہر نکلیں گی، اینڈ یور اسکن اینڈ فلیش ول بی جسٹ، آپ مر جائیں گے. اس جگہ سے بھی یونس علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے ہی باہر نکال کے رکھ دیا ان کو. یہ ہے توکل. جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو ان کی مصیبتوں پہ ہیلپ کر سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہیلپ کر سکتا ایک چھوٹی سی ایڈکشن سے نکلنے میں؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور چیز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں لیپ ٹاپ پہ، مطلب کوئی شخص سمجھتا ہے میں لیپ ٹاپ پہ ایکسیس کرتا ہوں یا موبائل فون پہ کرتا ہوں، اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر نا لکھ کے لگا دے اللہ دیکھ رہا ہے. جب موبائل فون پہ لگا دے وال پیپر اللہ دیکھ رہا ہے، یا اس پہ اسٹیکر لگا دے اللہ دیکھ رہا ہے، اور تہیہ کر لے کہ میں نے اس کو نہیں اتارنا. تو انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آگے اللہ کا نام لکھا ہو اور وہ بری چیز ایکسیس کر رہا ہو. تو یوز سچ کائنڈ آف موٹیویٹرز. اپنے کمروں میں لگا دیں گے یس یو کین ڈو اٹ، آئی کین، آئی ول، اس طرح کی کوٹس جو کہ اب ہٹ کرتی ہیں انسان کو کمرے میں، لیپ ٹاپ پہ. اور یہ جو ورڈ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، دس از ویری پاورفل، ویری پاورفل. انسان اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یہاں پہ لگا دیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر دیکھے کہ میں انسانی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بھی ایسی نامحرم کو بھی نظر پڑے جس میں اوپر، مطلب اللہ اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ نوئنگ اللہ از واچنگ. ویسے تو ہر انسان کو پتہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ چیز کیا کرتی ہے؟ ریمائنڈ کراتی ہے، ہٹ کرتی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو سیٹ ریمائنڈرز فار یو. ٹھیک ہے. اپنے موبائل پہ وال پیپر لگا دیں، ایسی وہ چیزیں کر دیں جو کہ آپ کو کر سکیں ان شاء اللہ. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں مزید بھی. تقویٰ ایک بہت بڑا سبب ہے جو کہ اس چیز سے ہمیں انسان کو نکال سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آئی تھنک دا ٹائم از اوور، اور بلکہ زیادہ اوپر ہو گیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ول بریک ہیئر، اور اللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ایڈکشن، ہر قسم کے فتنے سے بچا کے رکھے، اور جو شخص نیکی کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے اس کی مدد کرے. ٹھیک ہے. بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تو میری مدد کر، میرے دل میں ایمان کو، تقوی کو مزین کر دے، اور کفر کو، نافرمانی کو میرے دل میں اس کی نفرت بھر دے. واٹ این امیزنگ دعا دس از.